کس میں؟ کثافت میں اور نجاست میں، طہارت میں اور نظافت میں. کہتے ہیں اسلام کے احکام کے مطابق ممکن ایک چیز صاف ہو، گندی نہ ہو، وہ لیکن پاک نہ ہو. کیونکہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہتے ہیں اسلام دونوں چیزیں چاہتا ہے، یعنی ایک یہ کہ آپ طاہر بھی ہوں اور دوسرا آپ صاف ستھرے بھی ہوں. یعنی انسان ایک تو اپنی پاکیزگی کی فکر میں رہے اور دوسرا اپنے آپ کو صاف ستھرا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روز مثلا سوٹ چینج کیے جائے، نہیں، وہی جو آپ کا لباس ہے چاہے وہ 6 مہینے پہلے خریدا ہے، سال پہلے خریدا ہے یا 4 سال پہلے خریدا ہے، وہی پہن رہے ہیں، لیکن اس کو صاف ستھرا رکھیں. اسلام دونوں چاہتا ہے، پاکیزہ بھی رکھیں اسے اور صاف ستھرا بھی رکھیں. کہتے ہیں آئیے ہم اب گفتگو کرتے ہیں طہارت کے بارے میں، کیونکہ ہماری گفتگو ابھی طہارت کے بارے میں ہے. سب سے پہلے انہوں نے کیا نجاست میں بیان کیا؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ادرار اور مدفوع، انسان اور تمام ان حیوانات کا نمبر 1 پر دقت کیجئے، نمبر 1 پر ادرار و مدفوع انسان و تمامی حیوانهای حرام گوشت کہ خون جہنده دارند نجس است. یہاں حکم بیان کر دیا، یعنی انسان کا پیشاب ہو، انسان کا پائخانہ ہو، یا وہ حیوان جو حرام گوشت ہو اور خون جہندہ رکھتا ہو، نجس ہے. نمبر 2 دوسرا حکم یہ ہے کہ ادرار اور مدفوع جو حیوانات حلال گوشت ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پر گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ٹھیک ہے، بھینس ہے، یہ آیا نجس ہے ان کا پیشاب، ان کا پاخانہ، یا نجس نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے. کہتے ہیں وہ حیوان جو خون جہندہ نہیں رکھتے ان کا بھی یہی حکم ہے، وہ بھی پاک ہے. مثال کے طور پر آپ مچھلی لیتے ہیں، مچھلی وہ کیا ہے؟ خون جہندہ رکھتی ہے؟ نہیں. اور یہ سانپ بھی گوشت کھانا حرام ہے اس کا، سانپ کا، یہ ذہن بھی ہو. لیکن اور مچھلی کا پاک ہے، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ خون جہندہ نہیں رکھتی، لہذا اس کا خون جو ہے وہ پاک شمار کیا جائے گا. اور اس ادرار وغیرہ یا مدفوع ان کا مشکل نہ دارے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ وہ حیوان جن کا گوشت کھانا مکروہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام میں کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت مکروہ ہے، یعنی کراہت ہے. اب کراہت بحث عبادات میں ایک مستقل جدا معنی رکھتی ہے اور اکل و شرب کے مسائل میں اس کی معنی دوسری ہے. کہتے ہیں کہ وہ حیوانات جن کا گوشت کھانا مکروہ ہے وہ پاک ہیں، یعنی ان کا بول بھی پاک ہے اور ان کی غائط بھی پاک ہے، پیشاب اور پاخانہ دونوں پاک ہیں. مثال کے طور پر کون سی چیزیں؟ مثال اسپ ہے. اسپ فارسی کا لفظ ہے جسے آپ گھوڑا کہہ دیں، اور الاغ آپ اس کو خچر کہہ دیں، گدھا کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں. یہ چوتھے نمبر پر جو آخری ہے، کہتے ہیں کہ وہ پرندے جو حرام گوشت ہیں ان کا فضلہ جو ہے، ان کا پاخانہ جو ہے، ان کا فضلہ یہ نجس ہے. یہی اسٹار لگا کر رہبر معظم کا فتویٰ بیان کر رہے ہیں. نیچے دیکھیے، نیچے وہ کہتے ہیں کہ فضلہ پرندگان حرام گوشت نجس نیست. بس یہی ہے. اگر سوال میں آ جائے رہبر معظم کی نظر میں وہ پرندے جن کا گوشت حرام ہے ان کا فضلہ پاک ہے، نجس ہے، فلاں ہے، تو آپ رہبر معظم کے فتویٰ کے مطابق لکھ دیں نجس نہیں ہے، پاک ہے. لیکن امام راحل کے فتویٰ میں کیا ہے؟ انہوں نے صاف کہا کہ فضلہ پرندگان حرام گوشت کیا ہے؟ مانند عقاب نجس است. اب مردار کے احکام. سب سے پہلے جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بدن انسان مردہ ہرچند تازه مرده باشد و بدنش سرد نشده باشد نجس است. کچھ چیزوں کو استثناء کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے
چاہے اس کا بدن سرد بھی نہ ہو ٹھنڈا بھی نہ ہو تو کچھ چیزوں کے علاوہ وہ نجس ہے. کچھ چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں وہ اجزاء جو بی روح ہیں، یعنی جن میں روح نہیں ہے. مثال کے طور پر ناخن ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بال ہیں، مثال کے طور پر دانت ہیں، یہ سب کے سب بی روح کہتے ہیں ان کو. لیکن کہتے ہیں کہ انسان اگر شہید ہو تو اس صورت میں وہ اس کا بدن پاک ہوتا ہے. ضرورت اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا، آپ پر غسل وغیرہ واجب نہیں ہوگا. لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ وہ یعنی معرکے کا شہید ہو. اب معرکہ کسے کہتے ہیں، اس کے حدود کیا ہیں جنگ میں کہتے ہیں، وہ بعد میں وضاحت کریں گے. نمبر الف میں یہ بیان کیا دوسرے نمبر پر کہ اگر اس کو غسل دیا جا چکا ہے، پہلے اگر غسل پہلے دیا جا چکا ہے اور وہ غسل کی جو کیفیت ہے پوری آپ جانتے ہیں بہتر کہ کافور کے ساتھ، آب سدر کے ساتھ، آب خالص کے ساتھ وغیرہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ خود اس کتاب میں بیان کی جائے گی، جلدی نہ فرمائیے. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ دوسرا حکم یہ ہے تنہا وہ شہید اور تنہا اس شہید کا بدن پاک ہے جو معرکہ جنگ میں وہ جان دے جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، وہیں وہ شہید ہو جائے. بس کہتے ہیں بنا پر ای نتیجہ کیا نکلا. اب جس طرح وطن عزیز میں بم کی وجہ سے بم گزاری جب کی جاتی ہے تو بہت سارے مومنین شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ پاک ہے بدن ان کا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ مثلا کسی نے بم کے علاوہ ویسے ہی کلاشن کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ وہ اگر مجروح ہو جائیں، اگر آپ کی خدمت میں اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ یہ شہید کا حکم نہیں رکھتے، یعنی ان کا بدن پاک نہیں شمار کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر اسی جنگ کے دوران مثلا جنگ لڑتے میدان جنگ سے باہر چلا گیا، وہی میدان جنگ میں اس کی روح پرواز نہیں کی، شہید وہاں نہیں ہوا، باہر نکل کر اور اس دنیا سے چلا گیا، میدان اور معرکہ سے باہر آ گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اس حکم میں شامل نہیں ہے، یعنی اس کا بدن بھی پاک شمار نہیں کیا جائے گا. ایک عنوان ہے 29 صفحے پہ حدود معرکہ. معرکہ وہی میدان جنگ ہے. کہتے ہیں یہ کب تک، یعنی جہاں تک دشمن کی رسائی ہو اور جہاں تک یہ دونوں گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں، لڑائی ہو، درگیری ہو، اس کو ہم معرکہ کہیں گے. اور معرکے کا تعلق خط مقدم سے نہیں ہے، یا معرکہ اس وقت جب حملہ ہو، نہیں، ایسا حملہ ہو یا نہ ہو، وہ جگہ مثلا فرض کریں 100 کلومیٹر کے فاصلے میں، 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، یا 20 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ معمولاً ایک محدود جنگ ہے. جتنا بھی وہ محدود جنگ ہو اس کو ہم معرکہ کہیں گے. اس سرحد جنگ سے اگر باہر کسی کی جان جاتی ہے اور باہر آ کر شہید ہوتا ہے تو وہ اسے شہید تو کہیں گے، لیکن حکم طہارت بدن اس پر جاری نہیں کیا جائے گا. اسی 29 صفحے پر عنوان ہے مردار جو حیوان کا ہو. کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ مردار ہے کہ خون جہندہ رکھتا ہے، کہتے ہیں وہ پاک ہے. مثال ابھی مچھلی کی بات ہو چکی تھی، مثال انہوں نے یہی دی ہے. دوسرے نمبر پر وہ اجزاء جو جن میں جان نہیں ہے، جن میں روح نہیں ہے، اور اجزاء بھی روح مردار حیوانی کے خون جہندہ دارد، یعنی وہ حیوان جو خون جہندہ بھی رکھتا ہے. جو خون جہندہ کی تعریف ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اور وہ اجزاء اس کے بیروح ہیں، جان نہیں ہے ان میں. کہتے ہیں مثال کے طور پر یہی آپ بال مثال لیجئے،
شاخ سینگ کہتے ہیں پاک ہیں، اور اس کے اجزاء جو روح دار ہیں جن میں جان ہے، وہ مثال کے طور پر گوشت ہے، مثال کے طور پر کھال ہے، پوست ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں نجس ہیں۔ اب ایک آخر میں نمودار احکام مردار حیوان کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے لکھا ہے مردار، پھر انہوں نے اس طرح ایک علامت بیان کر کے دو حصے لکھے۔ نمبر اول کہتے ہیں کہ سگ و خوک، یعنی کتا اور خنزیر جتنے بھی اجزاء ہیں اس کے تمام بالوں تک ناخن تک ہر چیز اس کی تمام اجزاء نجس ہیں۔ اب رہا مسئلہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ہے، اب پھر اس کو ایک علامت دے کر تقسیم کرے دو حصوں میں۔ نمبر ایک وہ حیوان جو کتے اور خنزیر کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ یا خون جہندہ رکھتا ہے یا خون جہندہ نہیں رکھتا۔ اگر خون جہندہ رکھتا ہے تو پھر جدا حکم ہے اس کا، اس کے اجزاء جو جان رکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے کہ وہ نجس ہے، اور جو بے جان ہے وہ پاک ہے۔ لذا انہوں نے لکھا ہے اجزاء روح دار نجس اجزاء بی روح پاکس۔ وہ خون جہندہ جو نہیں رکھتا، یعنی وہ حیوان کتا بھی نہیں ہے، سور بھی نہیں ہے، خنزیر بھی نہیں ہے، لیکن ایک حیوان ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتا، تو کہتے ہیں اس کے تمام اجزاء پاک ہیں۔ یہ ایک عنوان تھا احکام مردار کے متعلق جس کو بیان کیا۔ نمبر 3 پر جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایک عضو انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ کٹ گیا پورا کا پورا، اب یہ ہاتھ جو کٹ گیا یہ بھی مردار کا حکم رکھتا ہے۔ یا فرض کریں انگلیاں کٹ گئی تو کہتے ہیں کہ وہ اجزاء جو حال حیات میں مرنے سے پہلے انسان کے بدن سے جدا ہو جاتے ہیں، یا وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتے ہیں اور اس سے وہ مثال فرض کریں گائے ہے، وہ گزر رہی تھی ایک ریلوے کے تو وہ ٹرین نے بس اس کو ایسا کر دیا کہ تمام اعضاء اس کے جدا جدا ہو جاتے ہیں، لذا ہر عضو جو اس کا ہے وہ نجس شمار کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اجزائی کے در حال حیات مرنے سے پہلے انسان کے بدن یا وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے جدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں در حکم طہارت و نجاست با اجزائے مردار تفاوتی ندارت، مرنے کے بعد جو پاک ہیں وہ حال حیات میں بھی پاک ہیں۔ مثال کے طور پر بال یہ پاک ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی، یعنی زندگی میں بھی پاک ہیں اور مرنے کے بعد بھی پاک ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اجزاء جو حال حیات میں انسان کے بدن سے یا حیوان خون جہندہ دار سے نکلتے ہیں جدا ہوتے ہیں، طہارت اور نجاست میں وہ مردے کے ساتھ مردار کے ساتھ کوئی تفاوت نہیں ہے، وہی حکم ہے اس کا۔ یعنی کیا مقصد کہتے ہیں اس کا واضح مطلب یہ ہے اگر وہ جز ہو، ایسا عضو ہو، ایسا حصہ ہو جس میں جان نہ ہو تو پاک ہے، کہا یعنی اگر جز بی روح باشد پاکس، یعنی اس کا مطلب یہ اگر وہ جاندار ہو، جان ہو، روح ہو اس میں، تو ظاہر ہے وہ عضو نجس ہے۔ پس بنابراین اگر جراحت یا زخم کی وجہ سے ایک عضو انسان کا انسان سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کا مثال میں نے دیا، ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی ٹانگ کٹ جاتی ہے، کبھی پاؤں کٹ جاتا ہے، کبھی اور چیز جو اسی طرح کی ہو تو نتیجتاً یہ نجس شمار کیجیے گا۔ چوتھا حکم جو چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر زندہ انسان سے کوئی جز کٹ جائے، جدا ہو جائے، لیکن وہ اس چمڑے کی وجہ سے، کھال کی وجہ سے وہ اس بدن کے ساتھ متصل ہے، چاہے کتنی بھی وہ پوست اس کی نازک ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جب تک کاملاً وہ جدا نہیں ہو جاتا وہ عضو پاک ہے اور حکم مردار میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر انگلیاں، یہ ہاتھ جو ہے نا
ایسے. لیکن یہ پوست جو ہے، یہ کھال جو ہے، یہ چمڑی جو ہے، یہ ملی ہوئی ہے. کہتے ہیں جب تک یہ مکمل طور پر ہاتھ کٹ کر نیچے نہیں گرتا اور بدن سے